بسم الله الرحمن الرحيم من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد آج ہم نے جیسا کہ اعلان کیا تھا، ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسوہ حسینی اور مسلمان کا کردار. اور اس سلسلے میں 2 آیات کریمہ سورہ آل عمران سے، جس کا نمبر 3 ہے اور سپارہ نمبر 4 ہے. آیات ہیں 133 اور 134. اللہ اکبر. اور 1-2 حدیث پاک پڑھیں گے، 1-2 واقعے حضرت امام حسین کی سیرت کے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم واقعی حسینی ہیں، کیا ہم واقعی حسینی ہیں یا صرف لفظی جمع خرچی ہماری. یہ ہم نے اس کے تناظر میں آج دیکھنا ہے. قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے جو آیت نمبر 133 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بھاگو، دوڑو اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اور کن کے لیے تیار کی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ
جو تنگی کا زمانہ چل رہا ہو یا فراخی کا، اوسط کا زمانہ ہو یا مالداری کا، یعنی تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی ان کا لیول خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں وہی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ۔ فی السراء والضراء ہوتا ہے نا کہ مالداری میں تو انسان کر لیتا ہے، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے یار میں تو خود مر رہا تن کتوں دیں۔ یہ عام طور پہ جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے جو میرے بندے جن کے لیے میں نے یہ جنت تیار کی ہے، وہ جس حالت میں بھی ہوں اپنی اس حالت کے مطابق وہ میرے نام میں خرچ کرتے ہیں، حالت کے مطابق۔ چونکہ بسا اوقات $1 جو ہے وہ $1,00,000 پہ بھاری ہو جاتا ہے، چونکہ اگر ایک آدمی کی حیثیت $1 کی ہے وہ سارا ہی دے دیتا ہے، اور جو لاکھوں والا وہ تو لاکھوں میں سے ایک گن کے لاکھ دے گا نا، تو برابر تو نہ ہوا۔ تو وہ $1,00,000 کے مقابلے میں $1 بازی لے گئے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیری حیثیت $1 کی ہے تو کر نا میرے ساتھ کوئی معاملہ، کر میرے راستے میں خرچ۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ تنگی اور فراخی میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ لطائف میں اکثر شادی کے موقع پہ دیکھتا ہوں، شادیاں ہوتی ہیں نا تو نکاح کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، تو میں جب پتہ کرتا ہوں کہ بھائی بچی کا حق مہر کتنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی شرعی رکھ دو۔ اب شرعی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جس زمانے میں یعنی ہمارے زمانے میں 60-70 سال پہلے تو 32 روپے ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں تو 1 تولہ جو سونے کا روپے کا ہوتا تھا تو 32 تولے سونا ہوتا تھا، تو 2 پھر 32 تولے سونا۔ لیکن شریعت نے یہ مقرر نہیں کیا 32 تولے، یہ اس زمانے کے بزرگوں نے تیار کیا تھا۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ مسئلے بھی سمجھنے ضروری ہیں۔ 32 تولے سونا اس زمانے میں، چونکہ روپے کا ہی وہ پورا تولہ ہوتا تھا تو 32 روپے ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے حیثیت نہیں مقرر کی، حیثیت کے مطابق رکھا ہے۔ سرکار نے 500 درہم بھی دیے ہیں، سرکار نے تھوڑے بھی دیے ہیں۔ تو حالت کیا ہے کہ پوچھا بھائی برخوردار تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ $2,000 $2,000 جی۔ ہاں بھائی حق مہر کتنا ہے جی؟ $20,000۔ آپ اندازہ کریں بھائی $2,000 کمانے والا بچہ وہ تو گھر میں خرچ ہو جائے گا، تو 20,000 کہاں سے اکٹھا کرے گا وہ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ساری زندگی وہ بیگم کے نیچے لگا رہے گا کہ چونکہ اسے پیسے دینے ہیں۔ اور ایک بندے سے میں نے پوچھا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہتے $1,25,000۔ تو میں کہا اکبر کتنا؟ کہتے 500 روپے لکھو۔ تو میں کہا بھائی ایک تنخواہ کی حقدار ہے وہ، 1 مہینے کی تنخواہ میں لکھ رہا ہوں، تو چیخیں مارنے لگ گیا وہ۔ میری بات سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بچے کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہاں بچہ نہیں فیصلہ کرتا، ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو یہ ماں باپ قسم کی جو مخلوق ہوتی ہے نا، ان کو الگ رہنا چاہیے۔ یہ بچے کی حیثیت پر ہے، ماں باپ کی حیثیت پر نہیں ہے۔ شادی جس کی ہو اس سے پوچھو، یا جس بچی نے لینا ہے اس سے پوچھو، یہ ہم بیچ میں کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حیثیت کے مطابق اگر $1 کی ہے تو دے، اگر لاکھوں کی تو لاکھوں دے۔ لیکن یہ تو مشکل ہے نا کہ $1 کمانے والا بندہ اسے تم ڈیمانڈ کرو جی $1,00,000 دو مجھے، $1,00,000 تو کہاں سے دے گا وہ؟ تو فرمایا بلکہ یہ پہلی صفت ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں جن کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، آسمانوں اور زمین، آسمان زمین نہیں کہا اللہ نے، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ کہ کئی زمینیں ہوگی، کئی آسمان ہوں گے، چونکہ یہ جمع ہے۔ پھر فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔
یہ ان کی دوسری صفت ہے. اور سب سے مشکل کام اب اس وقت میں یہ غصے کو پینا ہے. اس وقت میں ابھی اپنی بات کر رہا ہوں میں. ہم حسینی ہیں، ہم رسولی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، کوئی بھی ہے ہم لوگ. بہت مشکل کام یہ ہے کہ ہم غصہ نہیں پی سکتے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اگر وہ جنتیں لینی ہیں، وہ جو اتنی بڑی جنت ہے، تو اس کے لیے تو غصہ تو پھر پینا پڑے گا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. غصہ ہی نہیں پیتے، کہتے جا یار تمہیں معاف کیا میں نے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بھی ان نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. محسنین کا معنی میں کیا کر رہا ہوں؟ نیکوکار، یعنی احسان کرنے والے. اللہ تعالیٰ محسنین کو یاد رکھتا ہے. اب دیکھیں یہ 2-3 حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، پھر میں حضرت امام حسین کی سیرت کی بات کرتا ہوں، چونکہ میں نے اسی حوالے سے بات کرنی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو، جب اللہ سے تم جنت مانگا کرو تو فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو. یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے اور سیاستہ کی حدیث ہے. یہ جب بھی تم جنت مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ جنت تو جنت ہے. فرمایا جنت کے کئی طبقات ہیں. جو سب سے اونچی جنت ہے جس کے اوپر عرش الہی ہے وہ جنت الفردوس ہے. اس لیے تم جب بھی تقاضا کیا کرو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس مانگا کرو جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، بہاریں اور اس کی چھت پر عرش الہی ہے. وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب سرکار نے خط لکھا نا ہرقل بادشاہ روم کو اسلام لانے کے لیے، تو سرکار نے یہ بھی لکھا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ آیت لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جنتیں عطا کرے گا جو زمینوں آسمانوں کے برابر ہیں. تو وہ پڑھ کے نا تو تھوڑا پریشان ہو گیا. اس نے بلایا قاصد کو، یہ بتاؤ کہ اگر یہ ساری جنت ہی جنت ہے، زمینوں آسمان کا جتنا حصہ اللہ فرما رہا ہے، تو پھر جہنم کہاں گئی؟ جہنم پر بھی تو ایمان رکھنا ضروری ہے. ان کا یہ تو میرا نبی جواب دے سکتا ہے. تو کہتے جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ. اپنا بندہ بھی ساتھ بھیجا اس نے. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آج کی یا رسول اللہ یہ سوال ہے بادشاہ روم کی طرف کہ اگر یہ ساری جنت ہے تو پھر جہنم کہاں گئی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ارے بندہ خدا، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جب پھر رات آ جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ تو فرمایا جہاں رات جاتی ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جہنم بھی اسے رکھی ہوگی. تو پھر واپس چلا گیا وہ. اور پھر وہ قاصد مسلمان ہو گیا تھا، تو بہت بوڑھا ہو گیا تھا، کوفے کے کسی علاقے میں تھا. تو کسی نے پوچھا اس سے کہ سنا؟ کہنے لگا یار میں جس دن لے کے پیغام گیا تھا اس کے بعد میں جب لوٹا ہوں تو پھر میرے دل نے مجھے چین نہیں رہنے دیا، میں آ کے مسلمان ہو گیا تھا. اور میں نے یہ بات، اچھا وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے تھے ساتھ میں، مجھے یاد نہیں ہے، یا تو وہ فاروق اعظم تھے، سرکار نے وہ خط اتر دے دیا تھا، یا حضرت امیر معاویہ تھے. ان دونوں میں سے ایک بندہ تھا جن کو سرکار نے وہ خط شہنشاہ روم کا دیا تھا. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ فرمایا جہاں رات جاتی ہے وہاں جہنم ہوگی، اور جہاں پھر دن آ جاتا ہے رات چلی جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو جنتیں تیار کر رکھی ہیں اس کے اندر بہت کچھ رکھا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں نا زمین پر
تو پھیل جاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پھیل جاتے ہیں زمین میں. جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا یا اللہ پاک وہ بیٹھے ہوئے تھے تیری جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر رہے تھے. کہا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ نہیں دیکھی. تو کہنے لگا بے دیکھے لگے ہوئے تھے. کہا وہ آپ کے نبی کی بات پہ یقین کر لیا انہوں نے. تو فرمایا اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ کہا یا اللہ پاک جو بن دیکھے اس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں گے تو ان کا عالم تو پھر عجیب و غریب ہی ہوگا نا. کہتے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا. کیا جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ پاک نہیں دیکھی. تو پھر کیوں ڈر رہے تھے وہ؟ کہا تیرے نبی نے فرمایا تھا ان سے وہ بلیو کر گئے, یقین کر گئے. فرمایا اللہ اکبر اگر جہنم نہیں دیکھی تو پناہ مانگ رہے تھے اور اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا عالم ہوگا؟ کہا یا اللہ پھر تو کسی برائی کے قریب بھی نہ جائیں, جہنم سے دور ہی بھاگیں, دور ہی بھاگیں, دور ہی بھاگیں. فرمایا اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ پاک اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے, تیری نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک رہے گا کام. ہم کیا ہے کہ جی ایک بندہ جب داخل ہوا تھا جب ہم آخری حاضری لگا رہے تھے تو وہ بندہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. غور کریں اس بات پہ. یہ متفق یہ مذاق والی حدیثیں نہیں ہوتی جن کو ہم سن کے ادھر سے ادھر کر دیں. میں کہ آخری جب ہم حاضری لگا رہے تھے, فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے نا حاضریاں لگانا, یہ ہم تو جاہلانہ کام کرتے ہیں حاضریاں لگانا. تو لگا رہے تھے یا اللہ ایک بندہ آ کے ویسے ہی بیٹھ گیا تھا ان کے ساتھ, نہ اس نے ذکر کیا نہ اس نے کوئی بات کی, بس آ کے بیٹھ گیا تھا. تو فرمایا کہ اس کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا کیونکہ وہ بیٹھا تو ان کے ساتھ آ کے تھا نا, ان کی بیٹھک کی وجہ سے میں نے اس کی بھی معافی کر دی. تو جنہوں نے جنت دوزخ نہیں دیکھی تو اس قدر پیار کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا عالم ہوگا. اب آگے چلیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں ينفقون فی السراء والضراء. وہ میرے بندے جو ہیں وہ تنگی کا زمانہ ہو یا فراخی کا زمانہ ہو اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے نکالنا ہی نکالنا ہے, لیکن شکوے کے ساتھ نہیں, نہ پریشانی کے ساتھ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے نکالیں گے وہ اللہ کے لیے کہ یا اللہ یہ تیرے لیے ہے اور تیری رضا کے لیے ہے. فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. اب وہ جو $1 اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دیا, اللہ کہتا ہے ایک دانہ زمیندار نے زمین میں بو دیا, ایک دانہ زمین میں بو دیا, لگا دیا اس نے گندم کا. پھر کیا ہوا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ زمین میں بویا, انبتت 7 سنابل, اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکل آئی. 7 سنابل, دانہ ایک تھا, شاخیں 7 نکل آئیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, یہ بھی سورہ آل عمران نے 30 نمبر ہے. پھر جب وہ شاخیں بڑی ہوئیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے ہر شاخ پہ ایک سٹا لگا دیا, ہر شاخ پہ ایک سٹا لگا دیا. اللہ کہتا ہے غور کر, انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, 100 دانہ ایک سٹے میں لگا دیا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اگر میرے بندے تو گوڈی گالی یہ کھاد ماد جو بھی تو چاہتا ہے ڈالے گا تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں.
سرکار فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی مثال ہے نا، $1 اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے دیا تو اللہ فرماتا ہے وہ 1 نہیں وہ 700 دے۔ یہ مثال تو اللہ نے دی ہے، یہ مولوی کی مثال نہیں ہے۔ شاید میں آپ کو خوش کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں، میرے مالک نے بیان کیا ہے، لیکن شرط وہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، فوٹو چھکوانے کے لیے نہ ہو۔ میں 1 تھیلا آٹے کا کسی کو دینا تو بھائی فوٹو کھینچو اور اخبار میں لگاؤ کہ میں نے 1 تھیلا آٹے کا دیا، یہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے۔ کہتے تو یہی ہے کہ اگر دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ظاہر کرنا ضروری ہو جائے کہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو تو پھر بیان کر کے دینا اچھا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی نیکی کی طرف آ جائیں، یہ نیت یہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان کر رکھی، میں اس سے زیادہ نہیں جاتا۔ اب آگے چلتے ہیں، اس سلسلے میں مثال آپ کو دے دوں میں حضرت امام حسین کی، چونکہ ہم نے اس کے کردار پہ بات کرنی ہے آج، اور ہم نے چونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پکے حسینی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تربیت تو سرکار کی تھی، سرکار کی گود میں پلے تھے، صبح و شام دیکھتے تھے، پھر اپنی والدہ کو دیکھتے تھے، یعنی عادات و اطوار تو وہی تھے جو گھر میں چلتے رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی بچے نانا سے مانوس ہوتے ہیں، بچے ہمیشہ نانا سے بڑے مطلب ان کے ساتھ بڑی محبت ہو جاتی ہے بچوں کو، دادا نانا یہ دونوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لخت جگر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اور سالانہ وظیفہ جو حضرت امیر معاویہ نے مقرر کر رکھا تھا، سن لیں یہ بات، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ہماری آسانی کے لیے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں بھی لکھا ہے۔ کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش علی حجویری 8واں باب ہے کشف المحجوب کا، حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سالانہ وظیفہ آتا تھا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، تو گھر کے اخراجات چلتے تھے۔ اچھا، ایک درویش آ گیا ان کے پاس، حضرت امام حسین کے پاس، ينفقون فی السراء والضراء، حسین ترین مثال ہے حضرت امام حسین کی۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ ویسے تو پورے روح المعانی میں ہے، لیکن یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے، اور ان کی کتاب بھی 1000 سال پرانی ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے، 1000 سال پرانی ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں صبح صبح اٹھ کے نشان لگائے تھے وہاں پر، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھائی مجھ سے پوچھ لے تو میں آتے ہی فوٹو کاپی کر کے بھیج دوں گا اس کو، چونکہ میں شوق بڑا ہے، پڑھنا نہیں ہے، شوق بڑا ہے جی، کہاں لکھا ہے، بس یہی ہے میرے شوق ہے، اور بتا دو تو اس کے بعد ٹھوس ختم، لیکن شوق بڑا دو، یہ حوالہ دے دی اس کا، او بھائی یہ کتابیں بازار میں کیوں پڑی ہیں، خریدو اور پڑھو، دے دیں گے حوالہ، ہم حوالے سے بھاگتے نہیں ہیں، لیکن خود بھی کچھ پڑھ لیا کرو نا، سارا بوجھ مولویوں پہ ڈال دیتے ہو، پھر کہتے ہو یہ مولوی کام نہیں کرتے، مولوی بیچارے کیا کریں، آپ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے تو کتاب کو ہاتھ لگانا ہی نہیں، اور مولویوں پر بھی غصہ کرتے ہو۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ درویش جی تیری ضرورت تو واقعی بہت زیادہ ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، بچی شادی کے لیے بیٹھی ہے، حالات بڑے دیگردوں ہیں۔ پرسوں مجھے ایک کال آئی، بڑی خوبصورت کال، نوجوان تھا کو بول رہا تھا، کہا جی میں جاب لیس ہو گیا ہوں، تو ایسا کرو جی کہ میری مسجد والوں سے خدمت کروا دو۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا میرے سارے درویش جاب لیس ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ہے جن کا کام چل رہا ہے، سب کی ٹیکسیاں بند ہیں، کبھی مل گئی کبھی نہ ملی، کبھی مل گئی کبھی نہ ملی، لیکن میرے درویش نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ استاد جی میری مدد کروا دو۔ تو کہاں سے بول رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں فلاں فلاں کیسے بول رہا ہوں۔ میں کہا کہیں تو تم نماز پڑھانے جاتے ہو گے،
پڑھنے جاتے ہو گے؟ کہا جی پڑھنے جاتا ہوں. میں کہا مسجد المدنی میں کبھی آئے ہو؟ کہا نہیں. میں کہا کبھی جمعہ پڑھا ہے؟ نہیں. میں کہا میرے نمازی کسی سے ملے ہو؟ کہتا جی نہیں. تو میں نے کہا بھائی میرا حق اور میری خدمت کا پہلا حق میرے نمازیوں کے لیے ہے. جس مسجد میں تو نماز پڑھنے جاتا ہے اس کے مولوی صاحب کا نام بتا دے, کال میں کر دیتا ہوں کہ بھائی بندہ یہ طرح نمازی ہے, ضرورت مند ہے, اگر تیری بات نہیں سنتا تو میں سنا دوں گا اس کو, تیری مدد کرا دے گا. کہتا جی تو عزت بیزتی کا معاملہ ہے. اندازہ کریں آپ اللہ کی مخلوق کیسی ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر میں تو ذمہ دار ہوں بحیثیت امام کے اپنے نمازیوں کا, اگر ان میں سے کوئی کہہ دیتا ہے تو میں کبھی انکار نہیں کرتا, چونکہ ان کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر, اور مسجد کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے نمازیوں کی کیئر کرے. لیکن بھائی تیرا حق تو تیری مسجد پر ہے نا, میرے اوپر نہیں ہے. تو میں نے بڑے پیار سے اس کو یہ بات سمجھائی, سمجھ تو نہیں آ رہی تھی, خیر سمجھا دی میں نے اس کو. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ درویش بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت وہ بہت برا حال ہے میرا, تو جاننے والا تھا آپ کا. تو فرمایا تم بیٹھو, میرا رزق آنے والا ہے. کیسی اللہ کی شان ہے یہ, میرا رزق آنے والا ہے, جیسے ہی میرا رزق آئے گا میں تیری خدمت کر دوں گا. کچھ دیر گزری تو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وہ جو سالانہ بجٹ ان کا آتا تھا وہ بندہ لے کر آیا, لیکن 5000 دینار کی 5 تھیلیاں تھیں. تو حضرت امیر معاویہ نے کہلا بھیجا کہ حضرت فی الحال یہ قبول فرمائیں, باقی بندوبست کر کے میں دوسرا ہرکارہ بھیج دوں گا, لیکن فی الحال درویشوں کے لیے گھر کے خرچے کے لیے اس کو قبول فرما لیں. تو حضرت نے 5 تھیلیاں گنی اور 5 کی 5 اٹھا کر درویش کو دے دی. گھر میں ضرورت ہے, خود محتاج ہیں, لیکن 5 کی 5 تھیلیاں اٹھا کر حضرت امام حسین نے اس درویش کو دے دی. کہنے لگا حضرت آپ کیا کریں گے؟ فرمایا جس نے ابھی تک مجھے سنبھالا تھا کل تک مجھے پھر سنبھال دے گا, یا تو جا اپنی ضرورت پوری کر, میرا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دے. تو یہ ہے کردار حسینی, یہ ہے کردار حسینی. اگر ہم حسین کے علمبردار ہیں تو پھر کردار بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے نا. ہماری تو کہتے ہیں بھئی دمڑی جائے, کہ کیا کہتے ہیں جی, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, اور کہنے کو ہم حسینی ہیں. آگے چلتے ہیں. دوسری یہ پہلی مثال حضرت امام حسین کی, ينفقون فی السراء والضراء, تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتے ہیں. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ, اور غصہ پی جاتے ہیں, اور غصہ پی جاتے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو میدان میں پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہوتا ہے جو کسی کو پچھاڑنے کی بجائے اپنے آپ کو پچھاڑ لے. رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب غصہ چڑھ جائے تو غصہ پی جائے, وہ پہلوان ہے. سرکار دو عالم نے پوچھا ایک صحابی سے, مفلس جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ وہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے. فرمایا نہیں, یہ تشریح نہیں ہے مفلس کی. رسول اللہ پھر تشریح کیا ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال ہو لیکن وہ اللہ کی راہ میں ایک آنا بھی خرچ نہ کرے, وہ مفلس ہے. کیونکہ قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ اٹھے گا, اس کے دامن میں تو کوئی دعائی نہیں ہوگی. وہ مفلس ہے, وہ مفلس نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا, اچھا حضرت ابو ذر غفاری بڑے درویش بندے تھے, کسی نے غصہ چڑھا دیا ان کو, کسی نے غصہ چڑھا دیا. درویش یعنی حد درجہ درویش تھے, آتا نہیں تھا غصہ, لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے جگادری اور کاریگر لوگ ہیں, انہوں نے غصہ چڑھا دیا ان کو. غصہ تو بڑا آیا بابا جی کو, لیکن وہ کیا ہوا کہ کھڑے تھے بیٹھ گئے, لیکن دیکھا کہ بیٹھنے سے بھی غصہ کم نہیں ہوا, وہ لیٹ گئے تو اس کی حالت نارمل ہو گئی. تو ایک صحابی نے پوچھا بابا جی ابو ذر غفاری سے کہ اب درویش آدمی ہیں, اول تو آپ کو غصہ کرنا نہیں چاہیے تھا, اگر کیا ہے تو آپ نے عجیب کام کیا ہے کہ کھڑے تھے بیٹھ گئے, بیٹھے تھے لیٹ گئے.
تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہ کام کیا جو میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا. فرمایا اگر تمہیں غصہ آ جائے تو اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جایا کرو، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جایا کرو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر بھی غصہ نہ اترے؟ تو فرمایا تمہیں پتا کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا یہ شیطان کی امانت ہے جو ہمارے وجودوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور پتہ ہے شیطان بنا ہے آگ سے، شیطان بنا ہے آگ سے، اور آگ کو کون سی چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آج کی یا رسول اللہ وہ پانی ٹھنڈا کرتا ہے. تو فرمایا جب تجھے غصہ آئے اٹھنے اور بیٹھنے سے کام نہ چلے تو وضو کرنا شروع کر دے. تو وضو کرتا جائے گا اور تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا رد بھی نہیں ہوتی اور میں ان کے لیے قسم کھانے کو تیار ہوں. سرکار تو عالم نے فرمایا 3 بندوں کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. سرکار کیوں قسم کھاتے بھائی لوگوں کی؟ لیکن فرمایا سرکار نے کہ میں 3 بندوں کے لیے قسم کھا سکتا ہوں. عرض کیا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا کہ وہ آدمی جو مال سے صدقہ کرتا ہو اور کوئی کہے جی وہ غریب ہو گیا ہے، تو سرکار نے فرمایا قسم کھاتا ہوں غریب نہیں ہوگا کبھی بھی. وہ صدقہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوگا. یہ سرکار نے فرمایا قسم کھا سکتا ہوں میں. اس کا مال کبھی نہیں گھٹے گا، اس کا مال ہمیشہ بڑھے گا. دوسرا وہ بندہ کہ اس کو انتہا درجے کا ستا لے، پریشان کر دے، اس کی دین دنیا ہلا دے، لیکن اس بندے سے جب بھی تمہاری ملاقات ہو تو وہ کہہ دے جا یار میں نے تجھے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے تجھے چھوڑ دیا، میں نے درگزر کر دیا تجھ سے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس آدمی کی عزت بڑھے گی، کبھی نہیں عزت گھٹے گی. جو معذرت کر لے کسی سے، جو معذرت کر لے، درگزر کر جائے، یہ خیال نہ کرے کہ جی میں بڑا ہوں، اس چھوٹے کو خیال کرنا چاہیے، یہ خیال نہ کرے. حضرت امام حسن اور امام حسین کی ناراضگی ہوئی ایک مرتبہ تھوڑی سی کسی بات پر. تو حضرت امام حسن رضی بڑے تھے، امام حسین پاک چھوٹے تھے. تو حسن پاک نے سوچا کہ تیسرا دن کہیں ہو نہ جائے، کیوں نہ ہو میں جا کے امام حسین سے معافی مانگ لوں. تو وہ گھر سے نکل پڑے، بڑے تھے، گھر سے معافی مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو کسی درویش نے بھاگ کے جا کے امام حسین کو اطلاع کر دی کہ حضرت جی وہ امام حسن پاک آ رہے ہیں آپ سے معذرت کرنے کے لیے. تو اللہ 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 اللہ، آپ کھڑے ہو گئے، آپ بھی نکل پڑے گھر سے، اور درمیان میں ملاقات ہوگی راستے میں. تو آپ نے کہا کہ بھائی میں تو تیری طرف آ رہا تھا، تو کیوں باہر آ گیا؟ تو میں جب آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا تو میری غیرت نے بھی گوارا نہیں کیا کہ بڑا بھائی ہو کر میرے دروازے پر آئے، اس لیے میں نے بڑھ کر آگے خود معذرت کر لی ہے. یہ کریکٹر ہے. کہنے کو تو ہم حسینی ہیں، حسنی ہیں، لیکن کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ اور تیسری سرکار نے فرمایا میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا، اور قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، جو عاجزی اختیار کرے، بچھ جائے اللہ کی مخلوق کے سامنے اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند نہ کر دے. میں نے آج تک نہیں دیکھا. جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو 3 باتوں کی قسم نبی پاک نے کھائی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے ان کے. یہ دوسری بات ہے درگزر والی. پہلی بات خرچ کرنے والی تھی، اب یہ درگزر. یہ روح المعانی میں یہ والی بڑی جو مارکت الراہ کتاب ہے، میں ان کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، یہ من گڑت قصے نہیں، حقیقی. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان آئے. جب مہمان آئے تو خادم شوربہ لے کے آیا، بھرا ہوا تھا پیالہ، ٹھوکر لگی، وہ حضرت امام حسین کے اوپر گر گیا. سالن بھی گیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور لباس بھی خراب ہو گیا، اور گرم گرم تھا، جل بھی گیا وجود. تو اس
خادم نے چونکہ سرکار کا خادم تھا. یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، صحبت، یقین کریں آپ، میں خود بڑا رہا ہوں تو صاحب کا 50-53 سال ہو گئے میری شادی کو ماشاءاللہ. اب روزانہ باتیں میری بیگم سنتی رہتی ہے، لوگ مسئلے پوچھتے رہتے، پاس بیٹھی ہوتی ہے. اب کئی مسئلے ایسے ہیں آدھے سے زیادہ جو بچیوں کو میری بیگم خود بتا دیتی ہے. میں نے اسے پوچھا تم نے کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگا تم سے سنے ہوئے سارے. صحبت بندے کو یا تو کتاب پڑھ لو یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، علم تمہارے پاس آ جائے گا. اور اگر بیٹھنا ہی نہیں اپنے عالم کے پاس سے، جانا ہی نہیں، وہ سارے مولوی کھاؤ ہوتے ہیں. او بھائی تو اپنی فکر کر، ان کی فکر چھوڑ دے، جا بیٹھا کر ان کے پاس. تو حضرت امام حسین کا وہ خادم تھا، جب وہ شورا گر گیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وجود جل گیا، تو آپ نے غضب سے، غصے سے دیکھا ایسے کر کے، تو اس نے آگے ہاتھ باندھ لیے، کہا جی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت ان کے لیے تیار کی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں. خادم نے کون سی آیت پڑھی؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں. آپ فرمایا جا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر کہا جی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. درگزر بھی کر جاتے ہیں، کہ جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جا یار تو فلاں لونڈی میری ہے، تو اسے شادی کر لے، تم دونوں میاں بیوی کا خرچہ تمہاری زندگی تک میرے ذمہ ہے. غور کریں ذرا، یہ ہے اسوہ حسینی. 3 آیتیں، 3 حصے پڑھے آیت کے، اور تینوں کے تینوں امام حسین نے پورے کیے. اسے معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا، اور فرمایا جا تو میری فلانی لونڈی سے شادی کر لے، خرچہ بھی دوں گا، اور جب تک تو زندہ تم دونوں میاں بیوی دونوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے. اس کو کہتے ہیں اسوہ حسینی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو بہت خدمت گزار بنتے ہیں اللہ والوں کے، سرکار دو عالم کے، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. یار موت کو چھوڑ دے، تو سرکار کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر. مرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے. یہ جھوٹے جعلی نعرے مت لگاؤ، یا حسین زندہ باد لگاؤ، لیکن حسین کے کردار پہ تو آ جاؤ. صرف 1 سال میں 2 سبیلے لگا کے، 2 دیگیں پکا کے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کا ادا کر دیا ہے؟ نہیں. یہ ہے حق جو میرا رب قرآن میں بیان کرتا ہے، اور یہ ہے حق جو نبی کا، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور وہ عمل ہے جو حضرت امام حسین نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اگر ان پہ ہم عمل کریں گے تو میرے بھائی پھر ہماری بہار ہوگی، پھر ہم حسینی کہلائیں گے، پھر ہم رسول کے غلام کہلائیں گے. وگرنہ جمع خرچی ہے، جتنی مرضی کرتے جاؤ اس سے کیا فرق پڑے گا. اللہ کریم فرماتا ہے تم سارا جہان مل کر نیک ہو جاؤ تو میری کون سی تمہیں جنت میں اضافہ کر دینا ہے. سارے انکار کر دو تو میری کون سی تم نے جہنم بھڑکا دینی ہے. میں بے نیاز ہوں، یہی تو میری صفت ہے کہ میں بے نیاز ہوں. لیکن اگر وعدہ کرتے ہو، اگر نعرہ مارتے ہو تو پھر نعرے پہ عمل کر کے بھی دکھاؤ. خالی نعرے نہ لگایا کرو. اللہ تعالیٰ ایسے خالی نعروں کو پسند نہیں کرتا. دوستو، پاکستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ 84 برس کی عمر میں کل ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو انشاءاللہ نماز میں بھی دعا کریں گے، لیکن آپ کو جب بھی یاد آئے تو بزرگوں کو ایصال ثواب کر دیا کرو. کسی نے مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے، میں نے تو ویسے فیس بک پہ ڈال دیا تھا، کہنے لگا جی مرنے سے، دفنانے سے پہلے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ دفنانے سے پہلے دعا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جو جنازہ پڑھ کے آئے ہو تو جنازے میں کیا پڑھا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا. میت سامنے رکھ کے سب سے پہلے تو زندوں کے لیے دعا کر رہا ہے، تو مردوں کے مسئلے پوچھتا ہے. تو میرے پاس میں کیا کہہ رہا ہوں
کہ سامنے رکھ کے مردے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ تو میں نے کہا وہاں تو زندوں کے لیے دعا کر دیا، مردوں کے بس پوچھ رہے تم لوگ۔ دعا ہر وقت جائز ہے، وہ دفن سے پہلے ہو، دفن کے بعد ہو، جب بھی موقع ملے۔ جب اللہ ہو گیا بندہ تو اس کے لیے دعا کر دینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دوستوں کی بہت ساری مطلب کمزوریاں یہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے گھروں کے اندر بھی آئی ہیں، مال میں بھی آئی ہیں، ہاں جی، انسان کی طبیعتوں میں بھی آئی ہیں۔ لیکن کوشش کرو کہ اپنی طبیعت کو نرم رکھو، غصے کو قریب نہ آنے دو، اور تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑے میں گزارا کر لو، زیادہ پیسے آ جائیں تو زیادہ میں گزارا کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح میرے ساتھ چلتا رہے گا، انا ظن عبدی بھی، میں اسی طرح ہوں، مجھے جو گمان کرو گے میں وہی ہوں۔ اگر اچھا گمان کرو گے تو میں اچھا ہوں، اگر جبار گمان کرو گے تو میں جبار ہوں، قہار گمان کرو گے تو اگر غفار کرو گے تو غفار ہوں، ستار کرو گے تو ستار ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، اگر دنیا میں اللہ فرماتے ہیں تو میری مخلوق کے پردے رکھنا شروع کر دے، قیامت میں تیرے پردے رکھ لوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما دیں۔